نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسپٹرز آف ہیومن باڈی. ابھی ہم نے ایک جو ریفلیکس سیکشن کا یا عملی اضطراری کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم کوآرڈینیشن، ہم آہنگی کی باتیں کرتے رہے ہیں. اس میں ایک چیز ہے ریسپٹر، جو محرک کی وجہ سے جو پیغام یا تسلسل یا امپلس جو آتی ہے وہ آگے کوآرڈینیٹر کی طرف جو پہنچاتی ہے، یا حرام مغز یا دماغ کی طرف، جو جس کی وجہ سے جہاں سے سینسری نیورون جو ہے وہ پیغام لے کر حرام مغز یا دماغ کی طرف آتی ہے. یعنی وہ چیز جو محرک کو محسوس کر رہی ہوتی ہے ریسپٹر کہلاتی ہے. اس آج کے ٹاپک میں، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اب، اس میں ہم پڑھیں گے ریسپٹرز آف ہیومن باڈی. تو ہیومن باڈی میں ریسپٹرز بہت سارے ہیں جو باہر کے پیغام کو جو ہے اندر نیورون کے ذریعے دماغ یا حرام مغز تک پہنچاتے ہیں. یہاں کافی سارے جو ہے محرکات کے اسٹیمولس کے بارے میں بتایا گیا، جو لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، گریوٹی ہے، ٹیشوز کے ڈیمیج ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ وہ اسٹیمولائے ہیں جن کے لیے الگ الگ جو ہے ریسپٹر انسانی جسم کے اندر موجود ہے. یہاں جو سب سے پہلا جو ہمارا ریسپٹر ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے آئی، جو کہ لائٹ کو یا فوٹو ریسپٹر جو ہے سیلز رکھتا ہے اپنے اندر، خلیہ رکھتا ہے. یعنی یہ کہ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کیا چیز موجود ہے، اور روشنی کو جو ہے محسوس کر سکتا ہے. تو آئی کے ٹاپک میں ہمارے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آئی کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بیسیکلی 3 لیئرز میں. ایک آؤٹر لیئر جس میں اسکلیرا اور کارنیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مڈل لیئر جس میں کورائڈ اور آئرس اور پیپل آ جاتا ہے، اور انر لیئر جو ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹینا، کونز، راڈز اور آپٹک نروز یا وٹرس جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے. تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ سب سے پہلے یہ کہ آؤٹر لیئر جو ہے آئی کی، تو آؤٹر لیئر سے پہلے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے اوپر آئی لیڈز اور آئی لیشز ہوتی ہیں، جن کا کام جو ہے کہ وہ آنکھوں کو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے. آنکھوں کی صفائی جو ہے وہ ان کا آئی لیڈز اور آئی لیشز کا کام ہوتا ہے. ٹیئرز جو ہے وہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں بہت سے موقعوں پہ جن میں آنکھوں کو آنسوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور کسی بھی کہنا چاہیے ایسی چیز جو غیر ضروری ہے یا نقصان دہ اس کو آنکھوں کے اندر جو ہے داخل کرنے ہونے سے یہ آئی لیشز اور آئی لڈز جو ہیں وہ محفوظ رکھتی ہیں. آؤٹر لیئر کی بات کریں تو آؤٹر لیئر جو ہماری آنکھ کی ہے وہ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے اسکلیرا. اسکلیرا جو ہے یہ ہماری آنکھ کا سفید حصہ ہوتا ہے، جو ہماری آنکھ میں جو سفید حصہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ والا یہ اسکلیرا کہلاتا ہے. تو یہ سب سے اوپر ہوتا ہے. اسکلیرا کا جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے یہ کہنا چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ بلجنگ ٹائپ ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے. یہ پورا اسکلیرا آ رہا ہے وائٹ کلر کا، یہاں تھوڑا سا یہ باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ فرنٹ ہوتا ہے اس کا، اور یہاں پر یہ اسکلیرا جو ہے وہ کارنیا بنا رہا ہوتا ہے. جو پہلی لیئر ہو گئی اس میں یہ پورا اسکلیرا وائٹ کلر کا آ گیا، جس میں اس کا سامنے کا جو یہ حصہ ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، جو لائٹ کو پاس ہونے دیتا ہے، یہ کارنیا کہلاتا ہے. نیکسٹ لیئر جو ہے وہ مڈل لیئر ہے. تو یہ مڈل لیئر میں کورائڈ جو ہے یہ ڈارک ریجن ہوتا ہے، جو ہماری آنکھ کا ڈارک ریجن بنا رہا ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح کارنیا کے پیچھے جس طرح اسکلیرا یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ پوائنٹ بنا رہا تھا، کارنیا کے بالکل پیچھے جو ہے یہ آئرس کو بناتا ہے، جس میں آئرس میں ایک ہول ہوتا ہے. یہ آئرس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. آئرس میں یہاں ایک ہول ہے، یہ ہول جو ہے پیوپل کہلاتا ہے. اب یہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو فرسٹ لیئر تھی اس میں اسکلیرا تھا، اور اس کے آگے یہ ٹرانسپیرنٹ پارٹ تھا کارنیا کا، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو لیئر ہے اس میں کورائڈ ہے جو ڈارک ریجن ہے، اسکلیرا وائٹ ریجن تھا.
کوراइड جو ہے یہ ڈارک ریجن ہے، جو یہاں پر جس طرح یہاں پر یہ اسکلیرا کارنیا بنا رہا تھا، یہ یہاں پر آئرس بناتا ہے، اور آئرس کے ہی بیچ میں، یہ آئرس کے ہی بیچ میں ایک ہول ہوتا ہے جہاں سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے، یہ پیوپل کہلاتا ہے۔ یہ آئرس جو ہے یہ اس کے دو قسم کے مسلز ہوتے ہیں، سرکولر مسلز اور ریڈیل مسلز۔ اس کو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہ اس طرح گول گول اس کے سرکولر مسلز ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح، اور یوں اس طرح کر کے جو ہے اس کے ریڈیل مسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ مسلز کھنچتے ہیں تو یہ جو پیوپل ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیوپل تنگ ہو جاتا ہے اور روشنی جو ہے وہ کم پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ والے مسلز کھنچتے ہیں تو پیوپل یہ جو ہے جب کھنچیں گے تو یہ بیچ کا گول کا حصہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، یعنی پیوپل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور لائٹ جو ہے وہ اس حصے سے زیادہ پاس ہوتی ہے۔ تو جیسی ضرورت ہوتی ہے آنکھ کو، یہ دونوں مسلز کام کرتے ہیں۔ اگر زیادہ لائٹ کی ضرورت ہو تو یہ کھنچتے ہیں اور ہول زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کم لائٹ کی ضرورت ہو تو پھر یہ سرکولر مسلز جو ہے یہ کھنچتے ہیں، اور جو پیوپل ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئرس کے پیچھے یہاں پہ اب یہ آئرس آ گیا، یہاں یہ ہول پیوپل آ گیا، اس کے پیچھے کانویکس لینس ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے لائٹ کو یہاں پیچھے ریٹینا پہ فارم ہونے پہ، یہاں سے لائٹ کو ریٹینا پہ صحیح جگہ پہ جو ہے لے جانے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کانویکس لینس جو ہے یہ بھی جو ہے یہاں کھینچا ہوتا ہے یہ سسپینسری مسلز سے، اور یہ سسپینسری مسلز جو ہے اس کو اٹیچ کیے ہوتے ہیں سیلیری مسلز سے، ٹھیک ہے۔ سسپینسری مسل سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو سسپینڈ کرے ہوتے ہیں، اس کو روکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو جو ہے اس نے یہاں سیلیری مسلز کے ساتھ جو یہ لکھے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے دور کے آبجیکٹس کو دیکھنے کی تو یہ سیلیری مسلز جو ہیں نا یہ ریلیکس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جب ہمیں قریب کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سیلیری مسلز جو ہیں یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کھنچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم قریب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو لاسٹ لیئر ہے وہ ہے انر لیئر۔ انر لیئر جو ہے اس میں سینسری وہ ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، سینس والے حصی خلیے ہوتے ہیں ریٹینا پہ، اور جن کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں وہ فوٹو سینسیٹیو، یعنی وہ لائٹ کو اور کلر وغیرہ کو جو ہے محسوس کر سکتے ہیں، وہ سیلز ہوتے ہیں۔ تو یہ سیلز جو ہوتے ہیں یہ کونز اور روڈز کہلاتے ہیں، کونز اور روڈز۔ کونز جو ہیں وہ برائٹ لائٹ، تیز لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور کونز جو ہیں وہ کونز برائٹ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور روڈز جو ہیں وہ کم لائٹ کو، ڈم لائٹ کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر روڈز کے کہنا چاہیے کہ کام میں کوئی مخل کوئی چیز، یعنی یہ اگر کام کرنا چھوڑ دیں روڈز، تو پھر وٹامن اے کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ رات کو جو دیکھنا ہے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ڈم لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں انسان کو کم لائٹ میں دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، تو جب یہ کام کرنا جو ہے ان کا کام خراب ہوتا ہے، تو جو رات کو جو کم لائٹ ہوتی ہے اس ٹائم یہ کام نہیں کرتے، تو لہٰذا رات میں اس آدمی کو جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ اور اگر کونز میں کسی قسم کی کہنا چاہیے کہ ان کے عمل میں کمی آئے، تو چونکہ یہ برائٹ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، دوسرے یہ کلر کو بھی ڈیٹیکٹ
کرتے ہیں. تو جب یہ کونز میں کسی قسم کی خرابی آتی ہے تو انسان جو ہے وہ کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے. کلر بلائنڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز کو دیکھتا تو نہیں ہے لیکن کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنا, محسوس کرنا وہ ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے, جن میں بلو, گرین اور ریڈ کلر جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. اس کی وجہ سے اس کو صحیح کلرز کی پہچان نہیں ہو پاتی. تو یہ دو بیماریاں بہت عام بھی ہیں, رات کو بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتا, اور کونز جو ہے کلر بلائنڈ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح کلر کی جو ہے وہ پہچان نہیں ہو پاتی. اچھا, یہاں جو یہ فوٹو ریسپٹر سیلز ہیں جو ریٹینا میں موجود ہوتے ہیں, یہ اس جو لائٹ کا پیغام یہاں آ رہا ہوتا ہے اس کو آپٹک نرو کے ذریعے جو ہے وہ دماغ کی طرف بھیجتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے دماغ جو ہے اس کو ریڈ کرتا ہے, اور ریڈ کرنے کے بعد آنکھ کو واپس پیغام بھیجتا ہے, یا دماغ کو یا انسان کو واپس پیغام یہ بھیجتا ہے کہ تم نے یہ چیز دیکھی ہے. تو یہاں کہنا چاہیے کہ یہ ایک ریسپٹر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے. آئی جو باہر کی لائٹ کو جو ہے لے کر دماغ کی طرف بھیج رہی ہوتی ہے, دماغ اس کو ریڈ کر کے انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا چیز دیکھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مطابقت, اکوموڈیشن اور پیپل ریفلیکس, یعنی آنکھ کی جو ہے اضطراری حرکت, یہ کیا چیز ہے. اور دوسری یہ کہ آنکھ کی جو عام طور پر بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو چشمہ بھی لگ جاتا ہے, جو دور کی اور قریب کی چیزیں نظر آنا کم ہو جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی.